نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم۔ معزز و مکرم سامعین حاضرین، یہ آج کی جو محفل ہے، یہ پروگرام ہے، یہ خلاصہ درس قرآن مجید کے ترجمے کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ آپ لوگ بارہا پڑھتے ہیں، لیکن کچھ باتیں اس میں مد نظر رکھنی ضروری ہیں کہ سورہ فاتحہ کے آغاز میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا ہے۔ ہمارے رب کا کیا تعارف ہے؟ رب العالمین، تمام کائنات کا پالنے والا۔ زمین کی گہرائیوں میں پتھر کے اندر جو کیڑا بھی پلتا ہے، میرا رب اس کو بھی پالتا ہے، اور آسمان کی اونچائیوں میں جو پرندہ اڑتا ہے اور وہاں اس کو خوراک کون پہنچاتا ہے؟ وہ اللہ ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ نے اپنی تعریف بیان کی کہ میں تمام جہانوں کا پالنے والا ہوں، میں رحمان ہوں، رحیم ہوں۔ اللہ کا رحمان رحیم ہونا کتنا بڑا ہے۔ حدیث میں آیا کہ بندہ 70 باری اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر لے نا، 70 باری کرنے کے بعد جب وہ اس بات پر ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں میری اب توبہ قبول ہو یا نہ ہو، میرا رب پھر بھی کہتا ہے بندے آ جا، میں معاف کر دوں گا۔ یہ ہے اس کا رحمان رحیم ہونا۔ پھر مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مدد بھی اور عبادت بھی صرف اللہ کی ہے، اس کے علاوہ کسی سے نہیں مانگی جا سکتی، نہ کسی کی عبادت ہو سکتی ہے۔ دیکھیں پورے قرآن میں 3 جگہ غیر اللہ کو سجدے کا ذکر آیا، لیکن تینوں جگہ تعظیماً سجدے کا ذکر ہے، لیکن حضور نے وہ تعظیمی سجدہ بھی حرام کر دیا۔ تعظیمی سجدہ بھی کس کو نہیں ہوگا؟ قرآن میں 3 جگہ آیا۔ حضرت آدم کو، یہ تو پہلے سپارے میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جادوگروں نے کیا، سورہ طٰہٰ میں موجود ہے۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کیا، سورہ یوسف میں موجود ہے۔ 3 جگہ سجدہ، لیکن اللہ کے محبوب نے فرمایا اگر میں سجدے کی اجازت دیتا تو عورت کو دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو کرے، لیکن سجدہ جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں یا اللہ تیری عبادت ہے اور تیری ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ صراط مستقیم کیا ہوتا ہے؟ ہم روزانہ کہتے تو ہے نماز میں، اور دیکھیں اور رکعتوں میں تراویح کی ہوں یا نماز کی ہو، ہم صورتیں چینج کرتے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ کی جگہ کوئی اور صورت پڑھی نہیں جا سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کا ذکر کیا۔ صراط مستقیم پر کون لوگ ہیں؟ صراط مستقیم پر کون لوگ ہیں؟ آگے اللہ نے بتایا، وہ لوگ کہ جو انعام یافتہ ہے۔ انعام یافتہ کتنے؟ تفصیل کا ٹائم نہیں ہے، 4 لوگ ہیں، نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین، یعنی اولیاء کرام۔ اللہ کے جو ولی ہیں یہ 4 انعام یافتہ لوگوں میں چوتھے نمبر پر ہے۔ پہلے پر نبی ہوتے ہیں، جتنے نبی ہیں یہ اللہ نے انعام ان کو دیا ہے۔ انعام کیا ہوتا ہے؟ محنت سے نہیں ملتا، اللہ کے فضل سے ملتا ہے۔ محنت کے بغیر جو چیز رب عطا کرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ انعام۔ اور وہ محنت کے بغیر تمہیں اور ہمیں آج اسلام ملا ہے، اس کی قدر کرو۔ یہ ہمیں اسلام محنت کے بغیر ملا ہے، ہمارے گھر کے اسلام کوئی لے کے نہیں آیا، ہمیں اپنے ماں باپ کس سے ملا ہے۔ اب اس اسلام کی قدر کریں۔ پھر 3 لوگوں کا ذکر سورہ فاتحہ میں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا غیر المغضوب اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر جائے جو انعام یافتہ ہیں، نہ کہ ان لوگوں جو مغضوبی جن پر تیرا غضب ہوا ہے، اور نہ وہ لوگ جو گمراہ ہوئے۔ اچھا جو انعام یافتہ ہے وہ تو سمجھ آ گئی، جو اللہ کے مغضوب جن پر اللہ نے غصہ کیا وہ کون ہے، اور جن کو اللہ نے گمراہ کیا وہ کون ہے؟ اس سے مراد یہودی ہیں کہ یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور عیسائی ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ تو قرآن نے ان کو کہا یہ دونوں قومیں گمراہ ہوئی، کیونکہ انہوں نے اپنے نبیوں کو وہ مرتبہ دے دیا جو رب کا خاصہ تھا، رب کی ذات یعنی خدا ہونے کا۔ خدا ان اللہ ثالث ثلاثہ، انہوں نے لم یلد ولم یولد کہ اللہ کا یہ قانون توڑ دیا کہ اللہ نے جو بنایا تھا، انہوں نے اللہ کا بنایا ہوا قانون توڑا، اللہ کے لیے اولاد ثابت کی ہے۔
تو یہ سورہ فاتحہ کا مختصر سا خلاصہ۔ سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام بھی ہیں، سورۃ الشفاء بھی ہے، سورۃ الصلاۃ بھی ہے، یعنی ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ شفا والی صورت بھی ہے۔ جس بندے کو، حدیث میں آتا ہے، جس بندے کو سورہ فاتحہ کی عادت ہوتی ہے اور وہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اس سورہ فاتحہ میں سوائے موت کے ہر بیماری کا علاج ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہے۔ تو ہم لوگ پاگل ہیں جو جہالت میں ہم یہ جاہل بابوں کے پاس جاتے ہیں۔ صحیح بابوں کا ہی منکر نہیں ہوں میں تو صحیح بابوں کے پاس جاتا ہوں، لیکن جاہل بابے جو سگریٹ لگائے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ دین پر چلتے ہیں، اور وہ لوگ، آپ لوگ ان کے پاس جا کے جی دم کرو، خود کرو نا دم، سورہ فاتحہ کا معمول رکھو۔ جو سورہ فاتحہ کا معمول رکھتا ہے اللہ اس کی زبان میں تاثیر بھی پیدا کر دیتا ہے۔ ہمیں ہمارے اساتذہ نے اس چیز کی اجازت دی ہے تو ہم آپ کو بھی دیتے ہیں، آپ پڑھیں۔ ہمیں اپنے مشائخ سے ملی ہے کہ جو شخص سورہ فاتحہ 100 باری ڈیلی پڑھ لینا، چاہے جتنا مرضی سخت مرض ہو، جتنی مرضی سخت مشکل ہو، جتنی مرضی سخت حالات ہوں، سورہ فاتحہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو تبدیل کر دیتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں یہ کمال ہے۔ الحمدللہ ہم نے اپنے اساتذہ کا بتایا وظیفہ کیا ہے، آپ بھی کریں۔ یہ عظیم وظیفہ ہے، یہ قرآن کا وظیفہ اور حدیث میں ہے۔ اس کے لیے کسی کی اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں، لیکن اگر کوئی بزرگ دے، اجازت دے تو برکت ہو جاتی ہے اس میں۔ تو سورہ فاتحہ کا، سورہ بقرہ کے اندر جو پہلا رکوع ہے سورہ بقرہ کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات بیان کی ہے، مومن لوگوں کی صفات۔ اب مومنین کی صفات کیا کیا ہے؟ مومن کیا ہوتا ہے؟ جو غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو نماز قائم کرتا ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کے دیے میں سے اللہ کے راستے پر خرچ کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو دے رہے ہیں تو آپ بڑا احسان جتا رہے ہیں کہ میں تنو دیتا ہے، نہیں، بلکہ اللہ کے دیے میں سے جب خرچ کریں تو اگلے کا شکر ادا کریں کہ یار شکر ہے تو نے قبول کر لیا، تیری وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں میری قبولیت ہو گئی ہے، تو نے قبول کیا تو اللہ نے قبول کیا۔ یعنی بعض لوگ زکوٰۃ دیتے ہوئے بڑا اپنا آپ چوڑا کر کے، تو بھائی زکوٰۃ جس کو تم دے رہے ہو وہ زکوٰۃ اس کو دینے کی وجہ سے تمہارا مال پاک ہوا ہے، فائدہ تمہارا ہوا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ جو عمل صالح کرتے ہیں، من عمل صالحا فلنفسہ، جو عمل صالح کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، اس کا اپنا فائدہ ہے، وہ کسی کا بھلا نہیں کر رہا، وہ اپنا بھلا کر رہا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے، عمل صالحہ آپ کا اپنے لیے، نماز پڑھنا، تراویح پڑھنا، یہاں درس میں بیٹھنا صرف تمہارا اپنا فائدہ ہے، اس میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، کسی دوسرے کو کوئی فائدہ نہیں، آپ کا اپنا فائدہ ہے۔ اس لیے آپ اپنا فائدہ سمجھتے ہوئے کہ قبر و حشر میں آپ کو کام آئے، بیٹھا کریں ایسی محفلوں میں۔ تو نیک لوگوں کی، صالحین کی مثال کہ وہ اللہ کے نبی کے اوپر جو کلام اترا ہے قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن سے پہلی جو کتابیں اتری ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اچھا، جو یہ کام کرتا ہے جو میں نے ابھی بتایا، قرآن کہتا ہے اتنی بڑی قرآن نے ان لوگوں کو عظیم سعادت عطا کی ہے، میرا رب فرما رہا ہے۔ اور یار اللہ کوئی بات کہے اس میں جھوٹ ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بات کہہ دی، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں، اولئک هم المفلحون۔ اللہ فرماتا ہے دنیا کی اور لوگ تو ناکام ہو سکتے ہیں، جو ان باتوں پر عمل کرے گا، اللہ فرماتا ہے میں کہتا ہوں رب العالمین کہ ایسا شخص کامیاب ہو گیا۔ وہ یار جس کو رب کامیاب کہہ رہا ہے وہ ناکام ہو سکتا ہے بھائی؟ تو اللہ نے کامیابی ساری کی ساری اپنے نبی کی دین میں، اپنے نبی کی محبت میں، اپنے نبی کی اطاعت میں رکھی ہے، ساری کامیابی اسلام کی۔ تو آگے اس کے بعد اللہ نے کفار کا ذکر کیا کہ کفار وہ ہیں جن کے اللہ نے دل پر مہر لگا دی، جن کے کانوں پر مہر لگا دی، اور جن کی آنکھوں پہ پردہ ہو گیا، یعنی حق دیکھنے کے باوجود سمجھ نہیں آتا، کیا حق دیکھا اور وہ سمجھ نہیں آیا۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے نا، تو سرکار نے لوگوں کو اللہ کے ایک ہونے کی جو ہے لوگوں کو دعوت دی کہ اللہ ایک ہے، اس کو مان لو۔ یہ پنکھا بند کر دو ذرا، یہ ادھر سے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کے ایک ہونے کی لوگوں کو دعوت دی کہ بھائی اللہ کو ایک مان لو۔ تو کفار نے کہا کہ ہم نے نہیں ماننا، ہم نے نہیں ماننا، یہ جو بت ہیں، یہ جو ہمیں سامنے خدا نظر آ رہے ہیں، یہ ہمارے خدا ہیں۔ لیکن صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی نے بھی یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ہمیں خدا سامنے دکھا دے۔ کیوں؟
یہ دونوں میں ذرا کمپیریزن دیکھیے. کفار نے سامنے والا خدا مانگا، صحابہ نے نبی کے کہنے پر غیب خدا جو نظر نہیں آتا اس کو مان لیا. ساری وجہ یہ تھی کہ صحابہ نے جب سرکار کو دیکھا، سرکار کے چہرہ دیکھنے کے بعد ان کو رب کے ایک ہونے اور رب کے ہونے پر دلیل کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی، کیونکہ اللہ نے ہمارے سرکار کا چہرہ ہی ایسا بنایا تھا، ہمارے حضور کا چہرہ ہی ایسا تھا. اور کفار کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتے وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، آنکھوں پر پردہ ہے. جب آنکھوں پہ پردہ ہو کوئی چیز نظر آتی بھائی؟ اللہ نے فرمایا تم لوگوں نے میرے نبی کو ہی نہیں پہچانا اس لیے کہ تمہاری آنکھوں میں پردہ ہے، اور جنہوں نے پہچان لیا ان کو رب کے ایک ہونے کی دلیل کی ضرورت ہی نہیں پڑی. یہ بیان ہوا ہے سورہ بقرہ کے اندر. اس کے بعد جو تیسرے رکوع میں اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر منافقین کا، یہ دوسرے رکوع کے حصے میں ہی منافقین کا بھی تذکرہ آیا. اب منافق کون ہے؟ اب دیکھیں حدیث میں منافق کی 3 نشانیاں بیان کی. بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے، اور امانت ملے تو اس میں خیانت کرے. یاد رکھیے یہ عملی منافق ہے. ایک ہوتا ہے عملی منافق اور ایک ہے اعتقادی منافق. عملی منافق یہ ہے کہ جس کا عمل منافق وہ والا ہے، دل سے منافق نہیں ہے. یہ باتیں تو ہمارے اکثر مسلمانوں میں پائی جا رہی ہیں. جھوٹ بھی بولتے ہیں، وعدے کی خلاف ورزی بھی کرتے ہیں، امانت میں خیانت بھی کرتے ہیں. میں مثال دوں گا، آپ لوگوں کی تو نہیں، میں اپنی مثال چلے دیتا ہوں کہ بھائی اگر میں جو قرآن میں حدیث میں بات پڑھی ہے اگر میں آپ تک وہ حق بات نہیں پہنچا رہا تو میرے لیے منافقت ہے. ٹھیک ہے؟ اور مجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے کوئی بات اللہ اور اس کے رسول کی معلوم ہے لیکن میں اس کو غلط طریقے سے بیان کروں تو یہ جھوٹ ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اور وعدہ کروں، جیسے میں نے ابھی وقت کا وعدہ کیا ہے، اگر میں اس کے خلاف ورزی کروں تو یہ بھی وعدے کی خلاف ورزی. چاہے اچھے کام کے لیے وعدے میں تاخیر ہونا پھر بھی برا ہے، چاہے اچھا کام بھی ہو. اور اس کی عظیم مثال نبی علیہ السلام نے جب صلح حدیبیہ کیا اس موقع پر نبی علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت شرحبیل تھے غالباً، وہ بیڑیوں میں اور زنجیروں میں جکڑ کر سرکار کی بارگاہ میں آئے. ان کو مکہ والوں نے گرفتار کیا تھا. اب اتنے بڑے سرکار کے صحابی ہیں، نبی علیہ السلام چاہتے تو کیا کہتے تھے کہ ٹھیک ہے بھائی ہم معاہدہ نہیں کرتے. معاہدہ ہو چکا تھا کہ بھائی مسلمانوں کا بندہ اگر مکہ گیا کافروں کے پاس تو وہ مکہ والے واپس نہیں کریں گے، اور مسلمانوں کے پاس اگر کافروں کا بندہ آ گیا تو مسلمان اس کو واپس کر دیں گے. معاہدہ ہوا 10 سال کا کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، جنگ بندی کا اعلان کیا. 6 ہجری میں ہوا، 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوا کہ 10 سال جنگ نہیں کریں گے. وہ صحابی آئے نا بیڑیوں میں جکڑے، اس کو کافروں نے پہلے گرفتار کیا ہوا تھا کیونکہ معاہدہ ہو چکا تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اب میں اپنا جو کافروں سے کیا گیا وعدہ ہے اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا. اب تم جاؤ، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم صبر کرو. ہوا یہ تو معاہدہ تو خیر کافروں نے خود 2 سال کے بعد توڑ دیا. کافروں نے معاہدہ توڑا، سرکار نے نہیں توڑا. معاہدہ کس سے ہوا تھا؟ کفار کے ساتھ. اس کا مطلب ان العہد کان مسئولا، ہر وعدے کے بارے میں اللہ پوچھے گا قیامت کو. تو سرکار نے وعدے بھی پورے کیے، جھوٹ بھی نہیں بولا، اور نبی علیہ السلام امانت میں خیانت بھی نہیں کی. یہ تینوں چیزیں جس میں ہوں تو حدیث میں کیا ہے؟ وہ کون ہے بھائی؟ منافق ہے. تو منافق کی تینوں علامات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. تو قرآن مجید نے اسی کی آیات، اب وقت نہیں ہے کہ وہ ساری آیتیں بیان ہوں، لیکن منافق کی وہ عادتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی. آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر اپنی نعمتوں کا ذکر کیا کہ دیکھو میں نے آسمان بنائے، زمین بنائے، اور تمہارے جوڑے پیدا کیے. ایک جوڑا دوسرے جوڑے کے ایک جوڑے کے لیے دوسرے جوڑے کے اندر محبت رکھی. ٹھیک ہے؟ یعنی اولاد کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو یہ تیسرے رکوع میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ کیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین جل وعلا نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد، پیدائش سے پہلے فرشتوں سے بات کی. کیا فرشتوں؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. تو اللہ نے فرمایا، اللہ نے جب یہ کہا تو فرشتوں نے کہا یا اللہ
ایسی مخلوق کو بنائے گا جو خون ریزی کرے گی، جو فتنہ فساد کرے گی؟ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں نا وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جو جانتا ہوں۔ تو اب یہ جو کلمہ ہے نا، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ جب بندہ سجدے کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رو رہا ہوتا ہے، پورے دن کا تھکا ماندہ روزے دار رات کو تراویح میں کھڑا ہوتا ہے قرآن سننے کے لیے، اور یہاں جیسے آپ بیٹھے ہیں بہت سارے کاموں کو چھوڑ چھاڑ کر قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس حالت میں فرماتا ہے فرشتوں دیکھو یہ میرے بندے ہیں جن کے بارے میں کہتا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم، یہ وہ بندے ہیں جن کی وجہ سے میں نے انسان کو بنایا۔ اللہ ناز کرتا ہے اپنے بندوں پر، جب بندے اس کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، تنہائی میں اللہ کی بارگاہ میں اپنا دل کی لو رب سے لگا لیتے ہیں، تو میرا رب فرماتا ہے فرشتوں دیکھو یہ وہ انسان ہے جس کو میں نے بنایا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو کہ سجدے کا ذکر پھر آیا کہ آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کیا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے آگے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ کیوں؟ تکبر کی وجہ سے۔ اور تکبر کیوں پیدا ہوا ابلیس میں؟ حسد کی وجہ سے۔ دنیا کی پہلا جو مرض پیدا ہوا وہ حسد ہے۔ حسد کے بعد پھر تکبر ہوا ہے۔ تکبر کے بعد ہونا تو یہ چاہیے آج ہی کر دیتا، لیکن آج تک نہیں کی۔ آج تک کہا ضرور میں آدم کی اولاد کو آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے ورگلاؤں گا۔ تو میرے رب نے بھی ایک وعدہ کیا کہ اے ابلیس جو میرے بندے ہیں نا انہیں تم گمراہ نہیں کر سکتے، انہیں تم گمراہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ لڑائی تب سے چل رہی ہے شیطان کی اور انسان کی، یہ تب سے چل رہی ہے۔ تو شیطان نہیں چاہتا کہ ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ آدم علیہ السلام کے طریقے پر چلیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے۔ بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل کون سی قوم ہے؟ اولاد یعقوب، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 12 بیٹوں کی جو آگے نسل چلی ہے وہ بنی اسرائیل کہلائی ہے۔ اب بنی اسرائیل تسلسل کے ساتھ اس میں نبی آتے رہے، یہاں تک کہ ایک ایک گاؤں کے لیے بھی ایک نبی آیا۔ ہمارے نبی تو وہ ہیں نا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا، یا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام عالمین کے لیے سرکار کو رحمت بنایا۔ لیکن بنی اسرائیل کا اتنا ناز و نخرہ تھا، اللہ نے ہر ایک گاؤں کے لیے، جیسے یہ بہول ہے اتنے ایریے کے لیے ایک نبی، حالانکہ نبی بہت بڑی ذات ہوتی ہے، ایک وقت میں 70 نبی ان میں موجود رہے، ان کی نسل میں۔ ان کو بڑا ناز تھا اپنے اوپر۔ اللہ نے پھر ان کو کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ، بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو۔ بنی اسرائیل کو کون سی نعمت ملی؟ کھانا کہتے جی ہم سے کمائی نہیں ہوتی، ہمیں تیار چاہیے، اللہ نے من و سلوہ اتار دیا۔ اچھا من و سلوہ کھا کے اگلے ٹائم کا بھی بچا کے رکھ لیتے، تاکہ پتہ تھا کہ اگلے ٹائم پھر بھی آ جانا ہے، اگلے ٹائم پھر تیار کھانا آ جائے گا۔ لیکن لالچ تھی نا، جیسے ہماری پاکستانی قوم میں بعض دفعہ کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہوتا، لیکن مزید کی لالچ، اور آ جائے اور آ جائے، اس لالچ میں وہ قبر تک پہنچ جاتے ہیں اور مال دنیا میں رہ جاتا ہے۔ تو دیکھیے لالچ میں نہ پڑیں، اللہ نے جتنا دیا رکی سکی کھا تے ٹھنڈا پانی پی، ویگ پرائی چوپڑی تے نہ ترساوی جی، رکھی سکی کھا تے ٹھنڈا پانی پی۔ وہ اللہ روٹی دے رہا ہے نا، چھت ہے، صحت ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ بنی اسرائیل پڑ گئی لالچ میں کہ بھائی پتہ نہیں اگلا ٹائم بھی آنا ہے کہ نہیں، حالانکہ ہر ٹائم تیار دسترخوان آتا تھا، کھاؤ بھائی بیٹھ کے، برتن بھی نہیں دھونے، بس کھا کے اٹھ جاؤ، دسترخوان پھر غائب ہو جاتا تھا۔ اب وہ قوم جو تھی نا کھا کھا کے وہ کہتے ہیں اک گئی کہ جی ایکو ٹائم جناب بار بار آسمانی کھانا، ہوں کوئی دال شال بھی ہونی چاہیے، کوئی سبزی بھی ہونی چاہیے۔ اللہ سے کہا کہ اللہ ہمارے لیے زمین سے اگا دے، تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر شہر میں جاؤ، ناشکری تو تم نے کی ہے، تم نے تو اعلیٰ چیز کے بدلے میں ادنا چیز مانگی ہے۔ اس لیے حدیث میں آیا اللہ سے جب بھی مانگو جنت الفردوس مانگو۔ کیوں؟ کیونکہ جنت فردوس جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے جہاں اللہ اپنے نبی کو رہائش عطا کرے گا، ٹھیک ہے؟ اور
ظاہری بات ہے نبی سب سے اعلیٰ، ان کے لیے سہولیات بھی سب سے اعلیٰ ہوں گی، تو جب سہولیات سب سے اعلیٰ تو شاید ان کے دسترخوان سے ہمیں بھی کوئی ٹکڑے مل جائیں کھانے کو، ٹھیک ہے؟ اس لیے اللہ سے اعلیٰ چیز مانگو۔ لوگ کہتے ہیں یا اللہ نوکری دے دے، اور بھائی نوکری نہیں، رب سے بادشاہی مانگو۔ بادشاہی سے مراد یہ ہے کہ کسی کا نوکر نہ بنائے اللہ اپنی نوکری عطا کرے، یہ چیز مانگا کرو، اعلیٰ چیز۔ ہم بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتے ہیں، ٹھیک ہے تسمہ ٹوٹ جائے جوتے کا پھر بھی وہ بھی رب سے مانگنا چاہیے، لیکن یہ نہیں ہے، اعلیٰ چیز مانگو اللہ سے کہ اللہ اعلیٰ چیز عطا فرما۔ بات سمجھ آئی؟ تو بنی اسرائیل کا سارا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کر کے پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو بنایا اور کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد اللہ سے دعا کی کہ اللہ ایک ایسا نبی عطا کر دے کہ جو لوگوں کو قرآن کی آیتیں سنائے۔ اب دیکھیں حضرت ابراہیم کی نسل دو حصوں میں ہے، ایک ہے حضرت اسحاق کی اولاد جو آگے جا کے بنی اسرائیل بنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی، ایک ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی نبی نہیں آیا، اسماعیل علیہ السلام سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک درمیان میں کوئی نبی نہیں آیا، اللہ نے ایک ہی نبی بھیجا اور کمال کا بھیجا، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ تو حضرت ابراہیم نے کعبہ کی تعمیر کے بعد جو چیز رب سے طلب کی وہ کیا ہے؟ نبی آخر الزمان مانگے کہ اللہ ایسا نبی عطا کر دے جو لوگوں کو قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یہ پہلے اس پارے کا آخری حصہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا رنگ اپناؤ، بے شک اللہ کا رنگ سب سے اعلیٰ ہے۔ وہ بھائی اللہ کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ صوفیہ نے اس کی تشریح کچھ یوں کی ہے، علماء نے تو خیر کچھ ہٹ کے، لیکن صوفیہ کی تشریح بڑی آسان ہے۔ صوفیہ بزرگان دین اولیاء اکرام فرماتے ہیں یہ جو اللہ نے کہا کہ اللہ کا رنگ اپناؤ، اللہ کا رنگ دکھتا ہے؟ نہیں دکھتا، لیکن محسوس ہوتا ہے۔ کیسے؟ رنگ تو دکھتا ہے لیکن محسوس، اللہ کا رنگ وہ ہے جو دکھتا نہیں محسوس ہوتا ہے۔ کیسے؟ بندہ گناہ کرے رب معاف کرتا ہے، احساس ہے، ٹھیک ہے؟ بندہ نافرمانی کرے اللہ پھر بھی عطا کرے، احساس ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے نا وہ درگزر کرنے والی، انصاف کرنے والی، جو اللہ کی صفات ہے نا، جو اللہ کی صفات کسی بندے کے اندر نظر آئیں یہ ہے اللہ کا رنگ۔ اللہ کی صفتیں دینا اللہ کی صفت ہے نا، عطا کرنا اللہ کی صفت ہے، جب یہ کسی بندے کے اندر یہ صفت ظاہر ہو جائے تو یہ کیا ہے بھائی؟ اللہ کا رنگ ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے سپارے کا آغاز ہوتا ہے، اس میں بڑا بہترین جو واقعہ ہے وہ تحویل قبلہ کا ہے۔ تحویل قبلہ مسلمانوں نے 18 مہینے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، 1.5 سال تقریباً، یا 17 مہینے، با اختلاف روایت 17 یا 18 مہینے پہلے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ تو یہودیوں نے یہ کہا سیقول السفہاء من الناس ما واللہ عن قبلتہم التی کانوا علیہا، یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ ان کو ان کے قبلے سے کسی نے موڑ دیا۔ تو جب یہ آیت مبارکہ اتری نا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب کے چہرے کو دیکھا، حضور چہرے کی طرف آسمان کی طرف اٹھاتے پھر نیچے کرتے۔ آج بھی مسجد قباء مسجد قبلتین مدینہ میں موجود ہے، جن لوگوں نے وہ مسجد دیکھی ہے اللہ پھر دیکھنا نصیب کرے، اور جنہوں نے نہیں دیکھی اللہ بار بار دیکھنا نصیب کرے۔ مسجد قبلتین 2 قبلوں والی مسجد ہے، وہاں پر آج بھی، آج کے اس زمانے میں بھی وہاں پر 2 قبلے نشانی کے طور پر بنے ہیں۔ نماز ایک ہی قبلے کی طرف ہوتی ہے، یعنی محراب 2 حصوں میں ہے۔ وہ بتانے اس لیے کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں سرکار ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ اب ظہر کی نماز میں 2 رکعتیں ہو چکی تھیں، عین نماز کی حالت میں اللہ کہتا ہے میں نے آزمایا اپنے محبوب کے غلاموں کو کہ میرے محبوب کے غلام بغیر کہے اپنے نبی کو فالو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ ایک ہوتی اطاعت ہوتی آرڈر، زبان سے کوئی آرڈر ملے تو اس کو ماننا، ایک ہوتا ہے نبی کے اشاروں کو سمجھنا، جس کو بزرگان دین کہتے ہیں اسرار و رموز کی باتیں۔ میرے سرکار کھڑے تھے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے، عین نماز کی حالت میں حکم آیا
فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اے محبوب اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کریے۔ اب دیکھیے لوگ کہتے ہیں نبی کو تو اس چیز کا علم نہیں ہے، نبی کو اس چیز کا علم نہیں ہے، اور میں کہا میں نبی کے علم کو کیسے ناپ سکتے ہیں؟ دیکھو ہمارے سرکار کا علم، سرکار مسجد اقصی کی طرف منہ کیا ہوا ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ نماز مکمل کرتے اس کے بعد پوچھتے بھائی مکہ کس سائڈ پر ہے، کعبہ کس سائڈ پر ہے۔ اس زمانے میں کوئی لوکیشن میپ بھی نہیں تھے کہ پتہ چلتا ہے کہ کعبہ اس طرف۔ عین نماز کی حالت میں میرے سرکار پہلی صف یعنی امامت سے حضور صف کے درمیان میں آئے، صفیں چیرتے ہوئے آخری صف میں اگلی سائڈ پہ کھڑے ہو گئے، اور تمام صحابہ کرام نے ہمارے سرکار کے چہرے مبارک کو دیکھتے ہوئے اپنا چہرہ بھی ویسے ہی کر لیا۔ اور جب نماز مکمل ہوئی حضور نے فرمایا بھائی جہاں جہاں مسجدیں ہیں وہاں پر اعلان کرو۔ جب گئے ابھی لوگ نمازوں میں کھڑے تھے، بعض مسجدوں میں مدینہ منورہ کی کچھ دور کی جو مسجدیں تھیں وہاں بھی لوگ نماز پڑھ رہے تھے، کچھ پڑھ چکے تھے کچھ پڑھ رہے تھے۔ جب سرکار کا حکم آیا اسی وقت سب نے نمازوں میں منہ موڑ لیے۔ اللہ فرماتا ہم نے آزمایا لوگوں کو۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں بڑا اہم واقعہ بنی اسرائیل کا بیان کیا، گائے کا، جس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے۔ یہ تو اس واقعے سے یہ جو قبلے والی آیت ہے اس سے پیچھے ہے ذکر، لیکن وہ بیچ میں باتوں میں بھول گیا ترتیب کو۔ آیت نمبر 67 سے لے کے 73 تک اللہ تعالیٰ نے گائے کا ذکر کیا۔ بنی اسرائیل بڑی عجیب قوم تھی، بانے باز تھی نا، وہ کہتے تھے کہ یا اللہ گائے کیسی ہو۔ اللہ نے کہا بھائی گائے ذبح کرو، گائے ذبح کرنے کے بعد گائے کا ایک ٹکڑا اس بندے کو لگاؤ جس کو قتل کیا گیا ہے۔ ایک کیس آیا تھا حضرت موسیٰ کے پاس، تو اللہ نے حکم دیا گائے ذبح کرو، گائے کا ایک ٹکڑا گوشت کا اس مردار کو، جو بندہ فوت ہو چکا ہے جس کو قتل کیا گیا ہے، اس کو لگاؤ، وہ زندہ ہوگا، وہ خود بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا۔ اب کون؟ اچھا جو لوگ کیس لے کر آئے تھے نا حضرت موسیٰ کے پاس وہی لوگ قاتل تھے اصل میں۔ انہوں نے کہا موسیٰ ہم گائے ڈھونڈے تو گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا یا اللہ بتاؤ گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ نے فرمایا بھائی زرد رنگ ہونا چاہیے گائے کا۔ اچھا گائے ہو کیسی؟ نہ زیادہ اونچی ہو نہ بالکل چھوٹی ہو، درمیانہ ہو، جوان ہو۔ اچھا یا اللہ گائے جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے؟ مطلب کہ یوز ہونی چاہیے یا ان یوز، یعنی کچھ لوگ کھیتی باڑی کے لیے یوز کرتے تھے گائے، ایسی ہونی چاہیے یا ایسی گائے جو کھلے عام چڑھتی ہے؟ اللہ نے فرمایا ایسی گائے جس کو کبھی کسی نے استعمال ہی نہ کیا ہو۔ بہرحال وہ گائے مل گئی، ایک یتیم بچے کی گائے تھی۔ یتیم بچے نے کہا میں گائے تب ہی بیچوں گا جب یہ چمڑا بھر کے، جو چمڑا اس کے جسم کا گائے کا نکلے گا، چمڑا بھر کے سونا مجھے دو گے تو میں گائے دیتا ہوں۔ اس یتیم کی مدد اللہ نے اسی بہانے کر دی۔ اچھا یتیم کو تو سونا تو مل گیا، اب وہ جو قتل کر جنہوں نے کیا تھا وہ پکڑے گئے، انہوں نے گائے ذبح کی، انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ اب ٹکڑا لگایا گائے کا گوشت کا، وہ بندہ جو قتل ہوا تھا وہ زندہ ہو گیا۔ اس نے بتایا یہی لوگ ہیں جو اپنا کیس اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے ہیں، یہی لوگ میرے قاتل ہیں۔ پکڑے گئے۔ تو بندہ جتنی حجتیں جتنے بہانے اللہ کے ساتھ کرتا ہے نا بالآخر پکڑا جاتا ہے۔ وہ اللہ کے ساتھ وہ اس کے سامنے ہار مان جاؤ، یا اللہ ہم ہارے، یا اللہ تیری ذات ہے جیتنے والی، تو جیتا ہے، ہم ہارے۔ اپنے آپ کو مانو کہ یا اللہ ہم تیرے آگے ہمارا زور نہیں ہے، ہم تجھے تسلیم کیے۔ تو یہ واقعہ اس وجہ سے اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ بقرہ۔ آخری بات جو 186 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی، جو آج جو تراویح ہوگی نا انشاءاللہ رات کو، اس تراویح میں یہ آیتیں پڑھی جائیں گی۔ وہ ایک پورا رکوع ہے جس میں رمضان کے مختلف احکامات بیان ہوئے۔ 3 سے 4 باتیں رمضان المبارک کی سمجھ لیجئے۔ ایک تو رمضان المبارک کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اور رمضان کی فضیلت کے ساتھ ساتھ پھر سحری کا اور افطاری کا وقت بھی بتایا۔ سحری کا وقت یہ، افطاری کا وقت یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کہ جو روزہ چھوڑ سکتے ہیں ان کا ذکر کیا، کہ جو لوگ روزہ چھوڑ سکتے ہیں یعنی جن کو اجازت ہے روزہ چھوڑنے کی، وہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا وہ مریض ہیں
یا مسافر ہیں۔ مسافر کم از کم 98 یا 97 یا 100 کلومیٹر اگر آپ نے اپنے شہر سے دور جانا ہے، لاہور سے 100 کلومیٹر دور سفر کرنا ہے تو اور 15 دن سے کم کا کہیں پر آپ نے ٹھہرنا ہے تو پھر آپ مسافر مانے جاؤ گے۔ آپ کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، رکھ لیں تو بہتر ہے لیکن چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں اور ڈاکٹر نے آپ کو مریض قرار دیا ہے تو ایسی حالت میں آپ کس طرح کے مریض ہیں؟ آپ یاد رکھیں، اگر ڈاکٹر نے آپ کو قرار دیا ہے کہ آپ کی بیماری بڑھ سکتی ہے تو ایسی حالت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ ایسے بندے کو ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلانا پڑے گا، فدیہ ہے اس کا، فدیہ تو طعام مسکین، قرآن کہتا ہے ایک مسکین کو کھانا کھلا دو، اس کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن یہ تو ہے روزے کی قضا کا مسئلہ، جس نے روزہ چھوڑا، جو روزہ رکھ کے توڑے گا، مثال کے طور پر اس نے جانتا ہے کہ میرا روزہ ہے، وہ غرارہ کر رہا ہے، روزہ ٹوٹ گیا، جانتا ہے کہ میرا روزہ ہے لیکن وہ اپنی بیوی کی قربت میں چلا گیا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حضور کے پاس ایک صحابی آئے تھے، عرض کیا یا رسول اللہ میں برباد ہو گیا۔ فرمایا کیا ہوا؟ عرض کیا حضور میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی کی قربت میں چلا گیا۔ فرمایا ٹھیک ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ عرض کی حضور میں غریب بہت ہوں۔ فرمایا پھر 60 روزے رکھو۔ کہا یا رسول اللہ میں کمزور بھی بہت ہوں۔ فرمایا اچھا چلو بیٹھو۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک کھجوروں کا ٹوکرا آیا، میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا بھائی کھڑا ہو۔ وہ کھڑے ہوئے، وہ ٹوکرا ان کو دیا، فرمایا یہ مدینے کے غریبوں میں بانٹ دو، تیرا جو ہے کفارہ ادا ہو گیا۔ اچھا لیکن وہ یہاں بھی نہیں رکے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں ہے۔ فرمایا جا خود کھا، اپنے بچوں کو کھلا، تیرے روزے کا کفارہ ہو گیا۔ ایک روزہ توڑنے کی سزا 60 روزے رکھنا ہے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یعنی دور حاضر میں سمجھ لو 18,000 کی بریانی کی دیگ لگے گی آپ کی ایک روزہ توڑنے کی۔ ایک یہ ہے نا روزہ رکھا ہی نہیں، تو روزہ نہ رکھنے کی تو ایک بہت بڑی سزا ہے لیکن وہ اتنی بڑی نہیں ہے جو روزہ توڑنے کی ہے۔ روزہ رکھ کے توڑنا یہ زیادہ بڑا گناہ ہے، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ روزہ رکھے ہی نہ، روزہ رکھنا ہے، روزے رکھیں، کام کاج اپنی جگہ بھائی، پوری زندگی کمانا ہی ہے، ایک مہینہ اللہ کے لیے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو۔ تو یہ جو آج کا درس تھا یعنی آج رات کی تراویح، اس کا میں نے کچھ حصہ آپ کے سامنے رکھا، بقایا انشاءاللہ ہفتے والے دن، کل تو جمعہ ہے، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔